وصحبه اجمعین اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، ابھی نماز کی پہلے رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو اس نعمت سے محروم ہیں، پاگل ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو یہ لوگ مرفوع القلم ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گے کہ تم نے اس کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری علامتیں، بہت ساری نشانیاں چھوڑی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان نشانیوں پر غور و فکر کرے تو اس کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر، اسی طرح رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اور صرف ایک نہیں، اس طرح کی 6 زمینیں اور ہیں، اس طرح کے 6 آسمان اور ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے، کوئی کھمبا نظر آتا ہے؟ کوئی بھی کھمبا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارے سر کے اوپر گرتا نہیں ہے۔ آخر کس نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے؟ اس کے اندر کتنے سیارے ہیں؟ یہ زمین اتنی بڑی ہے جس کا کوئی ہم احاطہ نہیں کر پاتے، چلتے جائیں یہ زمین ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور اس زمین سے یہ جو سورج ہمارے سامنے سر کے اوپر رہتا ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سائنسداں بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی 1 2 10 20 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، بلکہ 13 لاکھ اور زمینیں ہوتی اس طرح کی، تو ایک سورج کے برابر ہوتا۔ اللہ اکبر! اب سوچئے کہ یہ زمین کتنی بڑی ہے جس کا ہم کوئی کنارہ تلاش ہی نہیں پاتے۔ اگر اس طرح کی اور 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو کتنا ہوتا؟ ایک سورج کے برابر ہوتا۔ یعنی یہ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کس نے پیدا کیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس سورج سے بھی کتنے بڑے بڑے اور سیارے ہیں جو کہ سورج سے کافی زیادہ بڑے ہیں۔ یہ جو ستارے نظر آتے ہیں رات کو، کتنے چھوٹے نظر آتے ہیں ہمیں، حالانکہ یہ ستارے سورج سے کئی لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ ایک سیارہ ہے جس کے بارے میں سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے وائی کانیس ماجوریس۔ یہ ایک سیارہ ہے۔ یہ سیارہ اس سورج سے، جو کہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ سیارہ اس سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے۔ 9 بلین گنا بڑا ہے اس سورج سے، یعنی زمین سے پھر کتنا بڑا ہوگا وہ۔ یہ سب کچھ کس نے تیار کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو وہ رب کتنا بڑا ہوگا جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر صرف انسان اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرے تو اس کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ وہ کبھی بھی اس اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ کسی مصیبت کے وقت اس رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گا اپنی مصیبت کو لے کر۔ جو سب چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اتنے بڑے بڑے سیاروں کو پیدا کرنے والا ہے، اور ان تمام کو وہ بہترین انداز میں چلانے والا بھی، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام بنا کر رکھا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی سورج موجود ہے اور چاند نکل آیا، دن ختم پہلے ہو گیا عصر کے وقت ہی، اور رات کا دخول ہو گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا دیکھیے ٹائم جو بنا ہوا ہے اسی نظام کے ساتھ چل رہا ہے۔ سورج اپنے نظام کے ساتھ چل رہا ہے، چاند اپنے نظام کے ساتھ چل رہا ہے، دنیا اپنے نظام کے ساتھ چل رہی ہے، ہر چیز اپنے اپنے محور پر۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل فی فلک یسبحون۔ جتنے ہم نے سیارے بنائے ہیں، ہر کوئی اپنے محور پر اپنے نظام کے تحت چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ اگر کوئی نظام کے ساتھ نہیں چلتا ہے تو کون ہے؟ وہ ہم جیسے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا نہیں بنایا کہ کس طرح چلنا ہے دنیا کے اندر، اور وہ نظام ہے یہ قرآن مجید۔ لیکن
ہم اسے پڑھتے بھی نہیں ہیں. اگر نظام کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو ہم جیسے انسان ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اتنے بڑے ہیں ہم سے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے, اور ایک ہم جیسے انسان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی میں ہمیشہ لگے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں کتنے آسمان کے اندر ہے؟ ایک آسمان اور ایک زمین کے اندر. اس کے علاوہ اور 6 آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو پتا ہے؟ آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جو اس آسمان کو چیر کر جا کے دوسرے آسمان تک پہنچے اور دیکھے؟ ابھی سائنسداں اپنی سب سے بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند تک پہنچ چکا ہے, دوسرے سیاروں میں بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام سیارے کہاں پہ ہیں؟ ایک آسمان کے اندر. دوسرے آسمان میں کیا کچھ ہے آج تک کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. کسی کی اتنی ہمت آج تک کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ اس آسمان کو چیر کر ہم دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا ہے, یا اس زمین کے نیچے اور دوسری زمینیں جو ہیں تو اس کے اندر بھی جا کے ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. اگر اس زمین کے نیچے جائے گا تو مر جائے گا, وہ آگ ہیں, دریائے ہیں, تصور کے باہر ہے اس کے کہ اس کے اوپر بھی دوسری زمین کے نہ دیکھیں. جتنا کچھ علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے وہ صرف ایک زمین اور ایک آسمان کے اندر. اسی لیے قرآن مجید کو آپ اٹھائیے, یہ سب کچھ بیان ہے قرآن کے اندر. قرآن مجید کے اندر اٹھائیے, اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, قسم ہے ان تمام چیزوں کی جس کو تم دیکھتے ہو, جہاں تک تمہارا علم پہنچا ہے, اور ان چیزوں کو بھی قسم جس کو تم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے, اور جس کو انسانوں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور ان 7 آسمانوں کو, 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے والسماوات مطویات بیمینہ. یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے اندر آ جائیں گے. اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے اندر یہ 7 آسمان آ جائیں جس کا کوئی سرا ہی کسی کو نہیں پتا. کتنے بڑے بڑے سیارے, جو کہ صرف سورج ایک چھوٹا سا سیارہ جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہو اور ایک آسمان کے اندر ہو, 7 آسمان اگر اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں آ جائیں تو وہ رب پھر ہمارا کتنا بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے لمن الملک اليوم, آج ان آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لینے کے بعد کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تو بہت تم طاقتور بنے پھرتے تھے نا, کہ ہمارے آگے کوئی نہیں ہے, یہ دوسروں پر ظلم و ستم کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے, اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے. آج ہے کوئی بولنے والا؟ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج اگر کسی کی بادشاہ ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی, جو کہ قہار ہے, جن کا غلبہ ہے. اس لیے ہمیں اس دن سے بچنے کی اور اس دن کے اندر نجات حاصل کرنے کی تیاری اسی دنیا میں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے, جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے, اس نظام کو فالو کر کے اس کی اتباع کرتے ہوئے ہم زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین و صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.